ان خوش نصیب طالبات کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہے کہ جنہوں نے 6 سال میں قرآن و سنت اور فقہ جیسی عظیم فن کو اپنے دل و دماغ کے اندر سمایا، اور معاشرے کو ہم نے ہر سال کی طرح حفاظ کرام اور طالبات جیسی حافظہ، قاریہ اور مبلغہ تیار کر کے دی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینی مدارس کے فیض کو جاری و ساری رکھے اور وطن عزیز کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ قرآن پاک کی ایک عظیم دولت ہے کہ جس سینے کے اندر یہ قرآن پاک آ جاتا ہے، فرشتوں کو وہ سینے پسند ہیں اور اللہ کو بھی وہ سینے پسند ہیں۔ قرآن پاک کا وعدہ حفاظت کا اللہ پاک نے خود کیا ہوا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو نازل کرنے والی ذات بھی اللہ پاک کی ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ پاک کی ہے۔ جس سینے کے اندر یہ قرآن پاک آیا، اس سینے کا چناؤ اللہ پاک نے کیا ہے۔ بچے تو سارے ہی خوبصورت ہوا کرتے ہیں، لیکن جو بچے اور بچیاں قرآن پاک کی عظیم دولت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، وہ کمال کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ جو جڑا اللہ پاک نے اسے بلند کیا، اور اس قرآن پاک سے جو کٹا اللہ پاک اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آج پاکستان کے اندر بہت زیادہ تعداد میں دینی مدارس اپنے فیض کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ آج اس قرآن پاک کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہمیں روئے زمین کے اوپر خوش نصیب نظر آتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایسی دولت ہے کہ دنیا کا کوئی عہدہ اگر انسان کو ملتا ہے، عمر کے ساتھ وہ عہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس کے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، وہ ابد الآباد اللہ پاک اس عہدے کے ساتھ اسے قائم اور دائم رکھتا ہے۔ دنیا کی ہر دولت فانی ہے، لیکن قرآن اور سنت کی ایسی دولت ہے کہ جس کو فنا آنے والی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ پاک قیامت کے دن ایسا اعزاز دے گا کہ رب فرمائے گا کہ الف لام میم سے شروع کر اور والناس تک قرآن کی تلاوت کرتا جا، جنت کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا جا، جہاں پر تیرے ناس کی سین آئے گی وہاں پر تیرا آخری مقام اور مرتبہ ہوگا۔ قرآن کے ساتھ جو بھی جڑا ہے، اللہ پاک نے اسے رشد و ہدایت کا مینار بنا دیا۔ ابھی جو ربیع الثانی کا مہینہ گزرا ہے، میں نے اپنے جمعے کے اندر بھی یہ گزارشات عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ آج کے دن روزہ کس نے رکھا ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بتاؤ فلاں ڈرامے کی کتنی قسطیں تم نے دیکھی ہیں، میرے بچوں یہ بتاؤ فلاں ڈرامے کے اندر کون سا ایکٹر اور کون سا ہیرو تھا، فلاں ڈرامے کے اندر کون سی ہیروئن تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز پر کی اور ہمیں بھی بتا دیا کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت اس انداز پر کرو کہ بچوں سے پوچھو آج کے دن تم نے کتنی تلاوت کی ہے، آج کے دن تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آج کے دن تم نے کون سا نیکی کا کام کیا ہے۔ ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، لیکن حضرات صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ آج کے دن روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہروں کو دیکھا، حضرت عمر اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رات کو میں نے نیت کی تھی لیکن صبح بیدار نہ ہو سکا، سحری کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کون بیدار ہوا کون بیدار نہیں ہوا، کس نے نیت کی کس نے نیت نہیں کی، میں نے یہ پوچھا ہے کہ آج کے دن روزہ کس نے رکھا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں صدیق کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، مجھے یقین تھا کہ ہر محاذ کے اوپر صدیق مجھ سے آگے ہوا ہے، آج کے دن بھی صدیق ہی جواب دے گا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ مجھے پتا ہے کہ کون کیوں جواب نہیں دیتا، وہ نیکیوں میں بہت اعلیٰ ہے لیکن اسے جواب دینا پڑے گا۔ صدیق اکبر اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی آج کے دن میں نے روزہ رکھا ہے۔ ہم قرآن کی چھوٹی سی تلاوت کر لیں، دن کے اندر 5 نمازیں فرض ادا کر لیں، روزہ رکھ لیں تو ہم بتاتے نہیں تھکتے کہ ہمارا روزہ ہے، ہم نے آج اتنی نمازیں پڑھی ہیں، آج ہم نے اتنا صدقہ خیرات کیا ہے، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر کے اوپر کہ جو ریا سے دور رہا کرتے تھے، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی صدیق اکبر یہ کہتے تھے کہ کاش کہ صدیق گھاس کا تن کا ہوتا کہ کل قیامت کے دن رب کو حساب اور کتاب نہ دینا پڑتا۔ گھاس کا تن کا۔ اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا، فرمایا میرے صحابہ بتاؤ آج کے دن صدقہ خیرات کس نے کیا ہے؟ حضرت عمر بول پڑے، کہا اللہ کے نبی ابھی سورج نہیں نکلا، روشنی نہیں پھیلی، دن نہیں آیا، دن آئے گا صدقہ خیرات بھی کر دیں گے۔ صدیق اکبر کی طرف دیکھتے گئے لیکن صدیق نہ بولا۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا، فرمایا کہ جواب دو۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے نبی آج کے دن صدقہ بھی میں نے کیا ہے، ابھی فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے۔ حضرت صدیق اکبر جو روئے زمین پر سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس وقت پڑھا جب اللہ کے نبی کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ کیا گیا، جب راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جب وجود اطہر کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، جب شعب ابی طالب کی جیل کے اندر آپ کو قید ہونا پڑا، جب مصائب اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، صدیق نے اس وقت کلمہ پڑھا۔ اور آج کا کوئی بدبخت یہ کہتا ہے کہ صدیق کے اسلام لانے میں شک اور شبہ ہے۔ صدیق پہلے نمبر کا مسلمان ہے، اگر اکائی کو نکالا جائے گنتی مکمل نہیں ہو سکتی، صدیق کو نکالا جائے تو مسلمان مکمل نہیں ہو سکتے، اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ صدیق بتا آج کے دن صدقہ خیرات کیا کیسے کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا اللہ کے نبی روزانہ نماز کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، وہ نہیں آتے نماز کے لیے، غیر حاضر رہتے ہیں، 3 دن ہو چکے ہیں وہ بیمار ہیں، رات کو میرا دل کرتا تھا میں جا کر کے ان کی بیمار پرسی کروں، لیکن مجھے پتا ہے کہ عبد الرحمن رات کو جلدی سو جاتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف تہجد کے لیے اٹھتا ہے۔ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، عبد الرحمن بن عوف کے گھر کے اندر گیا، میں نے اس کی بیمار پرسی کی ہے، آج کے دن بیمار پرسی کرنے والا بھی میں شخص ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق صدقہ کیسے کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا مدینہ کی گلیوں کے اندر رات کو ایک مسافر چکر لگا رہا تھا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، میرا پوتا بھی اٹھا، اس نے کہا کہ ابا جان بھوک لگی ہے، میں نے اہلیہ سے کہا کہ کھانا بناؤ، ایک روٹی اس نے بنائی، دروازے پر دستک ہوئی، مسافر نے کہا کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں، میں نے اپنے پوتے کے ہاتھ سے روٹی لے کر کے اس مسافر کو دے دی۔ اللہ کے نبی صدقہ کرنے والا بھی میں ہوں، بیمار پرسی بھی آج کے دن کرنے والا بھی میں ہوں، روزہ رکھنے والا بھی میں ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اسی دن تہیہ کر لیا کہ عمر تو صدیق سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، چاہے وہ میدان جہاد ہو، چاہے وہ صدقات کا میدان ہو، چاہے وہ خیرات کا میدان ہو، چاہے وہ روزوں کا میدان ہو، چاہے وہ بیمار پرسی کا میدان ہو، عمر
پیچھے ہے, صدیق سب سے آگے ہے, اور حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج صبح صبح یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا کہ عمر, ابھی جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر کے مجھے کہا کہ آپ کو بھی رب کا سلام ہو, صدیق اکبر کو بھی رب کا سلام ہو. کل قیامت کے دن باب الریان سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا, باب الصوم سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا, باب الصلاۃ سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا, باب الحج سے حج والوں کو داخل کیا جائے گا. ہر ایک کے لیے اپنا اپنا دروازہ ہے, لیکن قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے آواز لگائیں گے کہ صدیق آ ہمارے سے اندر داخل ہو جا, کیونکہ صدیق کے اندر تمام اچھی باتیں موجود ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت اس انداز پر کرنی ہے کہ ان بچیوں اور بچوں کو ہم نے پوچھنا ہے کہ میرے بچوں اور بچیوں بتاؤ آج کے دن کتنی نمازیں پڑھی ہیں, آج کے دن روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا, آج کے دن قرآن کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی. یہ حضرات صحابہ کرام کا اور اللہ کے نبی کا طریقہ تھا. الحمدللہ آپ کا یہ ادارہ ان بچیوں کی تربیت اسی انداز پر کرتا ہے, بچوں کی تربیت بھی اسی انداز پر کرتا ہے کہ یہ بچیاں تہجد گزار بھی ہیں, یہ بچیاں عبادت گزار بھی ہیں, یہ بچیاں قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہیں. آج اس روئے زمین کے اوپر اگر اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے تو آپ کو میں یہی کہوں گا کہ یہ اس قرآن کی برکت سے رکا ہوا ہے اور ان معصوم بچوں اور بچیوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے. اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے, روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رب اعلان کرتا ہے, او میرے فرشتوں عذاب کو نازل کرو. فرشتے عذاب نازل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. رب کہتا ہے کہ ابھی رک جاؤ, ابھی دنیا کے اوپر اذان کی آواز آ رہی ہے. جب اذان ختم ہوتی ہے لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں, رب عذاب نازل کرنا چاہتا ہے. ادھر سے حاجی تلبیہ پڑھتا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. رب کہتا ہے کہ ابھی بھی میرا نام لینے والے لوگ موجود ہیں, ابھی عذاب کو نازل نہ کرنا. حج رک گیا, اس کے بعد پھر نافرمانیاں شروع. رب کہتا ہے کہ عذاب نازل کرو. ادھر سے مسجد کے اندر سے آواز آتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان کی آواز. رب کہتا ہے کہ ابھی عذاب نازل نہ کرنا, ابھی بھی میرا نام لینے والے لوگ موجود ہیں. اذان ختم, پھر نافرمانی شروع, پھر رب کہتا ہے عذاب کو نازل کرو. ادھر میں مجاہد میدان جہاد کے اندر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے کہتا ہے, اللہ اکبر, ایک جان تھی میں تیرے نام کے لے کر کے آ چکا ہوں. رب کہتا ہے کہ ابھی عذاب کو نازل نہ کرنا, ابھی بھی میرا نام لینے والے لوگ موجود ہیں. ساری دنیا سوئی ہوتی ہے, محلے والے سوئے ہوتے ہیں, حاجی نمازی سوئے ہوتے ہیں, یہ دینی مدارس کے بچے تہجد کے وقت اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں. گزشتہ سے پیوستہ سال ہمارے پاس قاضی عبدالرشید صاحب آئے, انہوں نے واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ آدھی رات کو میں پروگرام سے واپس آیا تو میں جیسے ہی مدرسے کے اندر داخل ہوا گیردی سے گزرا. میں نے وہاں پر پڑھا ہے, ان کا گھر گیردی کے ساتھ تھا, دروازہ تھا. کہتے ہیں کہ میں گزرنے لگا تو ایک پلر کے پیچھے رونے کی آواز آ رہی ہے. معصوم بچہ قرآن رکھ کر کے رو رہا ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کان لگا کر کے اس کے رونے کی صدا کو سنا, اس کی آواز کو سنا, اور ہم خوش نصیب ہیں. ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ آپ کے علاقے منصر رہا تھا. کان لگا کر کے میں نے سنا, بچہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کر رہا ہے, رو رو کر کے ماں کے لیے کر رہا ہے, باپ کے لیے کر رہا ہے, ملک کے لیے کر رہا ہے, اپنے اساتذہ کرام کے لیے کر رہا ہے. وہ دن اور آج کا دن ہر جگہ کے اوپر قاضی صاحب نے یہ بات سنائی, کہا کہ لوگوں اگر اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے تو ان معصوم بچوں کے آنسوؤں کی وجہ سے رکا ہوا ہے. چھوٹے سے بچے کو کیا پتا ہے, لیکن وہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرتا ہے. تو روئے زمین کے اوپر اگر عذاب رکا ہوا ہے
یہ قرآن کی وجہ سے، دینی مدارس کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اور اللہ اللہ کرنے والوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ ہمیں ان مدارس کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، ان مدارس کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنا چاہیے۔ یہ تعاون کل قیامت کے دن ہمیں انشاءاللہ جنت کے اندر لے کر کے جائے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کا مال نیک جگہ کے اوپر لگتا ہے اور جو نافرمان ہوتے ہیں ان کا مال غلط جگہ کے اوپر لگتا ہے۔ تو میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے مہمان حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں، علماء کرام بھی اور بچیوں کے عزیز و اقارب بھی تشریف لائے۔ اللہ پاک سب کا آنا قبول اور منظور فرمائے۔ پروگرام کو آگے چلاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں اپنے اسی ادارے کے استاد جناب حضرت مولانا خالد وزیر صاحب کو کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی مشتاق صاحب میرے اندازے کے مطابق ہمارے اس شہر میں پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، جامعہ فرقانیہ کے شیخ الحدیث ہیں۔ اسی طرح ختم نبوت اسلام آباد کے امیر حضرت مولانا طیب صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں گے۔ اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے۔